پاکستان کے اندر پنجاب ریزیڈنسی پروگرام کے تحت 2 ٹریننگ ڈگریز ہیں، ایک ایف سی پی ایس ہے اور ایک ایم ڈی ایم ایس یا ایم ڈی ایس ہے۔ ایف سی پی ایس کی گورننگ باڈی سی پی ایس پی یعنی کہ کالج آف فزیشنز اینڈ سرجنز پاکستان ہے، جبکہ ایم ایس ایم ڈی اور ایم ڈی ایس کی گورننگ باڈی یونیورسٹی ہوتی ہے۔ اگر آپ کا ادارہ جس میں آپ ٹریننگ کر رہے ہیں اس کو یونیورسٹی کا درجہ حاصل ہے تو اس کی ڈگری آپ کو ادارہ پرووائڈ کرے گا، جیسے کہ جو لوگ ایم ڈی ایم ایس کی ٹریننگ کے ای میں کرتے ہیں ان کو ڈگری کے ای پرووائڈ کرتی ہے۔ اس کے علاوہ پنجاب کے اکثر و بیشتر ادارے یو ایچ ایس کے ساتھ افیلیٹڈ ہیں، اور جو لوگ پنجاب کے ان اداروں میں ٹریننگ کرتے ہیں ان کو ایم ڈی ایم ایس یا ایم ڈی ایس کی ڈگری یو ایچ ایس پرووائڈ کرتی ہے۔ انیشیلی بات کرتے ہیں کہ اس کا میرٹ ایف سی پی ایس سے کم کیوں ہوتا ہے۔ جو سینٹرل انڈکشن پالیسی ہے، جن لوگوں نے اس میں اپلائی کیا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس کے اندر ڈیفرنٹ چیزوں کے مارکس ہوتے ہیں، اور ایف سی پی ایس کے مارکس پاس فیل کے بعد آپ کو مل جاتے ہیں، جبکہ جو جے کیٹ کا ایگزام ہے اس کے مارکس آپ کی پرسنٹیج کے اکارڈنگ ایڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ اگر کسی شخص کے مارکس جے کیٹ میں زیادہ ہیں تو اس کی پرسنٹیج زیادہ بنے گی، اور کسی کے کم ہیں تو اس کی پرسنٹیج کم بنے گی۔ دوسرے نمبر پر اگر بات کی جائے پیری کے مارکس کی، تو انیشیلی آج سے جو 2 انڈکشن پہلے کی پالیسی تھی اس کے اندر پیری کے 20 مارکس تھے، جو کہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیری یا تو سفارش سے ملتی ہے یا پھر پیسے لگا کر ملتی ہے، اور پیری کی جاب اگر نہ ملے تو آپ کا میرٹ نہیں بنتا اور آپ کو انڈکشن نہیں مل پاتی۔ یہ ایک میجر ریزن ہے کہ بہت سارے کینڈیڈیٹ ایم ایس ایم ڈی کو پریفر کرتے ہیں، کیونکہ ان کو پیری کی جاب نہیں ملتی اور وہ اپنے مارکس جو ہیں وہ نہیں بڑھا پاتے۔ ان ساری باتوں کو سائڈ پر رکھتے ہوئے ہم اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ واٹ از دا میجر ڈفرنس بٹوین ایم ڈی ایم ایس اینڈ ایف سی پی ایس؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ ڈگری گورننگ باڈی کا ڈفرنس ہے۔ جب آپ کی انڈکشن کسی انسٹیٹیوٹ کے اندر ایم ایس یا ایم ڈی کے یا ایم ڈی ایس کے ٹریننگ پروگرام میں ہوتی ہے تو آپ سب سے پہلے جا کر اپنے سپروائزر سے سائن کرواتے ہیں اپنی جوائننگ رپورٹ پر، اور انیشیل 6 منتھس آپ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں لگاتے ہیں۔ اس کو اس طرح سمجھیں کہ اگر مثال کے طور پہ کسی شخص کی انڈکشن آرتھوپیڈک سرجری کے اندر ہوئی ہے تو وہ پہلے 6 ماہ آرتھوپیڈکس کے اندر لگائے گا، اس کے بعد 1 سال کی اس کی روٹیشن جنرل سرجری کی ہوگی، اور اس کے بعد فردر 6 منتھس کی روٹیشنز ہوں گی الائیڈ کی۔ وہ آپ 2 مہینے کی 3 روٹیشنز بھی کر سکتے ہیں اور 3 مہینے کی 2 روٹیشنز بھی کر سکتے ہیں۔ اس جنرل سرجری کی ٹریننگ کے دوران ہی آپ کی ورکشاپس آ جائیں گی جو کہ مینڈیٹری ہیں۔ یہ 4 ورکشاپس ہوں گی۔ سب سے پہلے بیسک بایوسٹیٹس اور ریسرچ میتھڈالوجی کے اوپر آپ کی ایک ورکشاپ ہوگی، دوسرے نمبر پر سائنوپسس رائٹنگ کے اوپر آپ کی ورکشاپ ہوگی، تیسرے نمبر پہ آپ کی کمیونیکیشن سکلز کے اوپر ایک ورکشاپ ہوگی، اور آپ کی لاسٹ ورکشاپ آئی ٹی کے اوپر ہوگی۔ یہ 4 ورکشاپس مینڈیٹری ہیں، ان کے بغیر آپ آئی ایم ایم کے لیے ایلیجیبل نہیں ہیں۔ 18 منتھس آپ کا جب ٹریننگ پیریڈ سپین کر جائے گا تو اس کے بعد آپ آئی ایم ایم کے لیے ایلیجیبل ہوں گے، لیکن اس کی ایلیجیبلٹی کا ایک میجر کرائٹیریا آپ کے سائنوپسس کی سبمیشن ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جو کہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، اور جس وجہ سے ایم ڈی ایم ایس اور ایم ڈی ایس کے ریزیڈنٹس پریشانی محسوس کرتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو نہ تو سائنوپسس لکھنا آتا ہے، نہ ہمیں کبھی کسی نے سکھایا ہوتا ہے۔ سائنوپسس سبمیشن کروائیں گے تو ہی آپ آئی ایم ایم کے لیے ایلیجیبل ہوں گے، تو ہی آپ آگے اپنی تھیسس سبمٹ کروا پائیں گے، اور تب ہی جا کر آپ ایگزٹ ایگزام دے پائیں گے۔ بیسیکلی یہ ایک ریسرچ ٹاپک ہے جس کے اوپر آپ نے اپنی ٹریننگ کے دوران ایک تھیسس لکھنا ہوتا ہے، اور سائنوپسس اس تھیسس کی ایک پروجیکٹ سمری ہوتی ہے جو آپ سب سے پہلے اپنے ہاسپٹل کے آئی آر بی یعنی کہ انسٹیٹیوشنل ریویو بورڈ میں جمع کرواتے ہیں۔ وہاں سے اپروو ہونے کے بعد وہ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز یا جو بھی آپ کی رسپیکٹیو یونیورسٹی ہے وہاں پر جاتا ہے، وہاں پر آپ نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ کا سائنوپسس اپروو ہوتا ہے تو آپ آئی ایم ایم کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں واپس جاتے ہیں۔ 3rd ایئر کے آغاز میں آپ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ میں ری جوائننگ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ کی آرتھوپیڈک سرجری کے اندر اگر انڈکشن ہوئی تھی تو آپ دوبارہ اپنے پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر جا کر ری جوائننگ دے دیں گے۔ اب اس کے بعد آپ اپنی ٹریننگ کنٹینیو کرتے ہیں، اور دوران ٹریننگ آپ اپنے تھیسس پر کام کرتے ہیں۔ جب آپ کی ٹریننگ کے 5 سال کمپلیٹ ہونے والے ہوتے ہیں تو آپ اپنا تھیسس سبمٹ کرواتے ہیں، وہ اپروو ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اپنے ایگزٹ ایگزام کے لیے ایلیجیبل ہوتے ہیں۔ جب آپ اپنا ایگزٹ ایگزام دے دیتے ہیں تو آپ کی ڈگری آپ کے ہاتھ میں آ جاتی ہے۔ اب مسئلہ کہاں پر آتا ہے؟ ایم ڈی ایم ایس اور ایم ڈی ایس کی ڈگری کے اندر مین پرابلم سائنوپسس اور تھیسس رائٹنگ ہے۔ سونر اور لیٹر ہمیں یہ کام سیکھنا ہی پڑے گا۔ آپ کو بہت سارے لوگ ملیں گے جو آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کا
10 سے 15,000 یا 20,000 لے کر سائنوپسس لکھ دیتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ان چکروں میں نہ پڑیں, اپنا سائنوپسس خود لکھیں تاکہ آپ کو بھی یہ کام کرنا آئے. اس کے لیے کرنا کیا ہے, جب آپ کی انڈکشن ہو تو کوشش کریں پہلے 6 ماہ کے اندر اپنے سپروائزر سے اپنا ریسرچ کا ٹاپک لیں, اپنا فیلڈ آف انٹرسٹ چوز کریں, ڈپارٹمنٹ میں جا کے دیکھیں کہ آپ کے ڈپارٹمنٹ میں کیا کیا پروسیجرز ہو رہے ہیں, اس کے اکارڈنگ اپنا تھیسس کا اور اپنے سائنوپسس کا ٹاپک سلیکٹ کریں, وہیں سے اس کے اوپر ہوم ورک سٹارٹ کر دیں. لٹریچر ریویو سائنوپسس رائٹنگ کے لیے سب سے زیادہ اہم ہے. آپ اپنے فرسٹ ایئر سے ہی لٹریچر ریویو سٹارٹ کر دیں اپنے ٹاپک کے اوپر اور اس کے علاوہ بھی, تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ ایک ریسرچ آرٹیکل کے بیسک پیرامیٹرز کون سے ہوتے ہیں, کیسے آپ نے ریسرچ لکھنی ہے, یا کیسے آپ نے اپنا تھیسس لکھنا ہے, یا کیسے آپ نے اپنا سائنوپسس لکھنا ہے. UHS کی ویب سائٹ کے اوپر ٹریننگ پروگرام کا پورا ڈیٹیلڈ PDF موجود ہے, آپ جا کر اس کو وہاں سے ڈاؤن لوڈ کریں اور لازمی اس کو پڑھیں. اسی طرح UHS کی ویب سائٹ پہ آپ کو سائنوپسس کا پیٹرن بھی مل جائے گا, اس کو بھی ڈاؤن لوڈ کریں. ابھی سے اس پیٹرن کو دیکھ کر فالو کرنا شروع کریں تاکہ جب آپ اپنا سائنوپسس لکھیں تو آپ کو ریسرچ کی بیسک نو ہاؤ ہو. میں کوشش کروں گا کہ سائنوپسس رائٹنگ کے اوپر ایک الگ سے ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا دوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے آسانی ہو. سپروائزرز کیوں اس ڈگری کو انفیریئر سمجھتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو اس میں ریزیڈنٹس کا بہت میجر قصور ہے, کیونکہ انیشیلی جب یہ پروگرام لانچ کیا گیا اس وقت اس کا کوئی ایگزام نہیں ہوتا تھا. FCPS کا انٹرنس ایگزام شروع سے ہوتا ہے, پارٹ 1 کے نام سے فیمس ہے پاکستان میں, لیکن شروع میں MD اور MS کا کوئی انٹرنس ایگزام نہیں تھا. لیکن اب اس کا بھی ایک انٹرنس ایگزام ہے. اس کی انڈکشن کا کرائٹیریا بھی سیم ہے جو کہ FCPS کی انڈکشن کا کرائٹیریا ہے. دونوں ہی پروگرامز پنجاب ریزیڈنسی پروگرام کے انڈر آتے ہیں, دونوں کی ایکول سیٹس ہیں, لیکن ٹریننگ پیٹرن میں اور ایجوکیشن میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے. آپ اپنے آپ کو ڈسٹنگوش کر سکتے ہیں اس پروگرام میں بھی رہتے ہوئے. محنت کریں اور بہترین ڈاکٹر بننے کی کوشش کریں اور ابھی سے اپنے سائنوپسس کے اوپر کام شروع کریں.